بحیرہ روم کی سرد اور بے درد لہریں کئی ماہوں کے لخت جگر بہا کر لے گئی۔ لیبیا سے یونان جانے والی کشتی جس میں تقریباً 750 تارکین وقت شامل تھے لقمہ اجل بن گئے، جس میں سے ابھی تک رپورٹ کے مطابق 300 پاکستانی بھی شامل تھے، اور تمام میں سے میرے خیال 1 2 4 ہیں جو بچے ہیں، باقی سب کے گھروں میں صفائے ماتم بچھ گئی ہے۔ میں کس کے ہاتھوں پر اپنا لہو تلاش کروں؟ تمام شہر نے پہن رکھے ہیں دستانے۔ ایک بزرگ کا بڑا زبردست قول ہے کہ اگر چور پیشہ ور ہو تو اس کے ہاتھ کاٹ دینے چاہئیں، لیکن اگر چور پیشہ ور نہ ہو، مجبوری میں چوری کرے، تو پھر حاکم وقت کی گردن کاٹ دینی چاہیے۔ گو کہ جہاں جرم ہمارے نام نہاد کرپٹ اور ظالم حکمرانوں کا ہے کہ انہوں نے وطن میں بے یقینی کی ایسی صورتحال، ایسی فضا پیدا کر دی ہے اور لوگوں کو اس حالات کے نرغے میں لے آئے ہیں کہ وہ لوگ اپنی جانوں کی بازی لگانے پر مجبور ہیں، وہیں قصور ہمارا بھی ہے۔ حالات جتنے مرضی ناگزیر ہو جائیں، ایسے میں بھی آپ کو جان کی بازی لگانے کی نوبت تو نہیں آنی چاہیے کہ آپ ایسے سفر پر نکل جائیں جہاں پر صرف موت ہی موت ہو۔ یہ سوشل میڈیا، اس نے سب سے بڑا نقصان یہ کیا کہ ہماری زندگیوں میں سوشل ایکسکوئر آ گیا ہے۔ یہ جو ہم سکرینوں پہ رنگ ترنگ دنیا دیکھتے ہیں، یورپ کی زندگی دیکھتے ہیں، چکا چون ہماری آنکھوں کو ایک بڑے سہانے خواب دکھا دیتی ہے، بڑے باغ دکھا دیتی ہے، اور میں اکثر یہ بھی کہتی ہوں کہ امیر اپنی آسائش نہ چھوڑے، صرف نمائش چھوڑ دینا تو غریبوں کی زندگیاں آسان ہو جائیں۔ یہ جو لوگ یورپ کی ویڈیوز بنا کے نیٹ پہ اپلوڈ کرتے ہیں، وہی ویڈیوز گھر میں بیٹھے ہوئے موبائل پکڑے ہوئے کوئی بے روزگار مایوسی کی حالت میں نوجوان دیکھتے ہیں تو اپنے والدین کو پریشرائز کرتے ہیں۔ کتنی ماؤں نے اپنا زیور بیچا ہوگا، کتنے باپ اپنی زمینیں بیچتے ہیں، قرض لے کر پیسے جمع کر کے ایجنٹوں کو دیتے ہیں، اور یہ موت کا کاروبار چل رہا ہے۔ ایسے میں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مبارکہ یاد آئی کہ اگر کوئی شخص اس حالت میں صبح کرے کہ اسے موت کا خوف نہ ہو اور وہ صحت مند، تندرست و توانا ہو، ایک وقت کا کھانا موجود ہو، تو وہ یوں سمجھے کہ اسے پوری دنیا اس کے حوالے کر دی گئی ہے۔ ہم کتنے خوش نصیب ہیں، آپ پر تو ایسے حالات نہیں بنے کہ آپ اپنی جان کی ہی بازی لگا دیں۔ اس مختصر زندگی کے لیے آپ اپنی ماؤں کو، بہنوں کو پیچھے بلکتا چھوڑ جائیں۔ مجھے یاد ہے امریکہ جب اپنے آخری جہاز افغانستان سے نکال رہا تھا تو افغانی کچھ باشندے ٹائروں کے ساتھ جہاز کے ساتھ چمٹ گئے تھے اور اپنی جان سے ہاتھ دھو۔ تو کیا وہ لوگ جو افغانستان میں پیچھے رہ گئے تھے وہ سب کے سب بھوک سے مر گئے تھے؟ نہیں، وہ اپنے پیاروں کے ساتھ روکھی سوکھی کھا کر زندگی گزار رہے ہیں۔ خدا کے لیے جتنے پیسے آپ ان ایجنٹوں کو دیتے ہیں ان میں سے کم سے آپ کوئی چھوٹا موٹا کاروبار، کوئی دکان، آپ سے تو چھابڑی فروش اچھا ہے، کم از کم شام کو اپنے بچوں کے ساتھ گھر میں تو چلا جاتا ہے، آپ کی طرح زندگی سے ہاتھ تو نہیں دھو بیٹھتا۔ خدا کے لیے والدین سے بھی میری التماس ہے کہ وہ اپنے بچوں کی جائز اور ناجائز خواہشات کو پورا کرنے کے لیے اس حد سے نہ گزر جائیں کہ آپ کو ساری زندگی بیٹھ کے رونا پڑے۔ اگر بچہ ضد کر رہا ہے، رو رہا ہے تو رونے دیں، 4 دن کے لیے کچھ نہیں، سختی برداشت کر لیں، لیکن یوں عمر بھر کا رونا تو اس سے بہتر ہے آج کا تھوڑی دیر کے لیے رو لینا۔ چلے اللہ ان کی بخشش و مغفرت فرمائے اور رہ جانے والوں کو صبر جمیل عطا فرمائے۔ اب اس تسلی کے سوا دینے کے لیے آپ کے لیے کسی کے پاس کچھ نہیں ہے۔